بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائن۔ ہزاروں اسرائیلیوں کا احتجاج، رفح آپریشن نہ کرنے کا مطالبہ۔ غزہ جنگ کے خلاف ایک مرتبہ پھر ہزاروں اسرائیلیوں نے تل ابیب میں احتجاج کر کے حکومت سے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسرائیلی مغویوں کو بحفاظت اسرائیل واپس لایا جائے۔ مظاہرین نے رفح آپریشن نہ کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس سے قبل بھی اسرائیل میں ہونے والے مظاہروں میں وزیراعظم نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب جرمنی میں بھی طلبہ نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا، جہاں پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر دیا۔ علاوہ ازیں امریکہ کی ورجینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کرنے والے متعدد طلبہ کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق پولیس نے ورجینیا یونیورسٹی کے 25 طلبہ کو گرفتار کیا ہے۔ امریکی جامعات میں احتجاج کے دوران گرفتار افراد کی تعداد 2300 سے بڑھ چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ جنگ بندی معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ حماس نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ جنگ بندی معاہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حماس نے واضح طور پر کہا ہے کہ غزہ جنگ کا مکمل خاتمہ معاہدے میں شامل نہ ہوا تو معاہدے پر اتفاق نہیں کریں گے۔ دوسری جانب اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی شدت اختیار کر گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ ہونا چاہیے۔ کیا رہے کہ فلسطین کی نسل کشی کے جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے رفح آپریشن ضرور ہوگا اور ہم حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے قطری حکام کو واضح پیغام پہنچا دیا ہے کہ اسرائیل نے معاہدے کے لیے اپنی تجاویز پیش کر دی ہیں۔ اگر حماس والے معاہدہ نہیں کرتے تو انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا مصنوعی ذہانت والے F-16 لڑاکا طیاروں کا تجربہ۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یہ ازمائشی پرواز کیلیفورنیا میں ایڈورڈ ایئر فورس بیس پر ہوئی، جو خلائی تحقیقات کے لیے مشہور ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اس تجرباتی طیارے میں امریکی فضائیہ کے سیکرٹری فرینک کینڈل سوار تھے، جس نے کامیاب آزمائشی پرواز مکمل کی۔ بعد ازاں سیکرٹری فرینک کینڈل نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کردار کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ یہ نہ ہونا ایک سیکیورٹی رسک ہے، اس وقت ہمیں اسے حاصل کرنا ہوگا۔ رپورٹس کے مطابق طیارے کی رفتار 550 میل فی گھنٹہ تھی اور اس تجربے کی تیاری کافی وقت سے جاری تھی، جنہیں اطلاعات کے مطابق خفیہ رکھا گیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق امریکی فضائیہ نے AI ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کی ہوئی ہے، جس کا مقصد 2028 تک 1000 سے زائد بغیر پائلٹ کے جنگی طیاروں کی کھیپ تیار کرنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ جنگ کا مکمل خاتمہ معاہدے میں شامل نہ ہوا تو اتفاق نہیں کریں گے۔ حماس نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ حماس کی جانب سے پیغام دیا گیا ہے کہ غزہ جنگ کا مکمل خاتمہ معاہدے میں شامل نہ ہوا تو اتفاق نہیں کیا جائے گا۔ حماس کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ جنگ معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو کے لیے رفح پر حملہ کرنا شاید غزہ کی جنگ جیت لینے جیسا ہے، جو نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج اور خفیہ سروس نے حملہ کر کے اسلامی جہاد کے اہم کمانڈر کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسلامی جہاد کے کمانڈر امام ظریف کو جنوبی غزہ میں شہید کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نائجر میں ایک ہی ہوائی اڈے پر روسی اور امریکی فوجی تعینات۔
امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ نائجر کے فوجی حکمران کی جانب سے امریکی افواج کے انخلاء کے فیصلے کے بعد روسی فوجیوں کو نائجر میں اس ہوائی اڈے پر تعینات کیا گیا ہے جہاں امریکی فوجی بھی موجود ہیں۔ گزشتہ سال جولائی میں اقتدار پر قبضہ کرنے والی نائجر کی حکومت نے مارچ میں کہا تھا کہ وہ واشنگٹن کے ساتھ فوجی تعاون کے معاہدے کو ختم کر رہے ہیں، جس نے اپنے فوجیوں کو واپس بلانے پر رضامندی ظاہر کی ہے اور منظم روانگی کے لیے ایک وفد کو نیامی بھیجا ہے۔ 2023 کی بغاوت سے پہلے نائجر مغربی افریقہ میں عسکریت پسندوں سے نمٹنے کے امریکی حکمت عملی کا ایک اہم ساتھی تھا، جہاں $10 کروڑ کا امریکی ڈرون اڈا اور تقریباً 1000 امریکی فوجی تعینات تھے۔ دارالحکومت نیامی کے ایئر بیس 101 پر روسی تعیناتی نے روس اور امریکی فوجیوں کو ایک ایسے وقت میں قریب کر دیا ہے جب یوکرین کی جنگ پر واشنگٹن اور ماسکو شدید اختلافات کا شکار ہیں۔ لائیڈ آسٹن نے کہا کہ روسی فوج کی تعیناتی ہماری فورس کے تحفظ کے حوالے سے کوئی اہم مسئلہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایئر بیس 101 جہاں ہماری افواج موجود ہے، نائجیرین ایئر فورس کا ایک اڈا ہے جو دارالحکومت میں ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ساتھ واقع ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانوی لیبر پارٹی کے پاکستانی نژاد امیدوار صادق خان تیسری مرتبہ لندن کے میئر منتخب ہو گئے۔ لندن میں میئر کے انتخابات کے لیے لیبر پارٹی کے صادق خان اور کنزرویٹو پارٹی کی سوزین ہال کے درمیان کانٹے دار مقابلہ تھا، تاہم صادق خان اپنی حریف کو شکست دے کر لندن کے تیسری بار میئر بن گئے۔ نو منتخب میئر صادق خان نے کہا کہ ووٹرز کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، میں شہریوں کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ آج ایک مرتبہ پھر نفرت کے مقابلے میں امید جیت گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تیسری بار منتخب ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ آج ہم نے تاریخ بنانے کے ساتھ اپنی نسلوں کا مستقبل بنانے کی طرف قدم اٹھایا ہے۔ ہم نے ماحولیاتی آلودگی کے خلاف بھرپور کام کیا۔ نو منتخب میئر لندن صادق خان کا کہنا تھا کہ لندن کے شہریوں کے تمام مسائل کے حل کی کوششیں کروں گا، ہاؤسنگ کرائمز، مہنگائی اور جرائم کا خاتمہ کریں گے۔ یاد رہے کہ صادق خان پہلی مرتبہ 2016 میں لندن کے میئر منتخب ہوئے تھے۔ 2016 میں صادق خان نے جمائمہ کے بھائی کو شکست دی تھی۔ میئر لندن بننے سے پہلے صادق خان نے 2005 سے 2016 تک رکن پارلیمنٹ کے طور پر خدمات انجام دیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی وفد کی آج پاکستان آمد، $10 ارب تک کی سرمایہ کاری کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پاکستان آنے والے سرمایہ کاروں کا وفد سعودی فرمانروا اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی خصوصی ہدایت پر پاکستان پہنچ رہا ہے۔ سعودی عرب کی کاروباری، تجارتی اور سرمایہ کاری شخصیات وفد کا حصہ ہوں گی۔ اس حوالے سے گزشتہ روز وفاقی وزیر پیٹرولیم اور فوکل پرسن سعودی شراکت داری مصدق ملک کا کہنا تھا کہ سعودی وفد کی پاکستان میں موجودگی کے دوران $10 ارب تک کی سرمایہ کاری کے معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہونے کا امکان ہے۔ مصدق ملک نے کہا کہ سعودی وفد میں سعودیہ کی آئی ٹی، میرین، مائننگ، تیل و گیس کی تلاش، ادویات سازی، ایوی ایشن کی بڑی کمپنیوں کے 30 سے زائد CEOs شامل ہوں گے۔ علاوہ ازیں فائنانس، زراعت، ٹیلی کمیونیکیشن، تعمیرات، لاجسٹک سروسز، پراپرٹی ڈیولپرز، ریٹیلرز اور دیگر کمپنیوں کے سربراہان بھی وفد کے ہمراہ پاکستان آئیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سعودی سرمایہ کاری سے روزگار کے نئے مواقع میسر آئیں گے اور عوام کو خوشخبریاں ملیں گی۔ پاکستانی حکومت سعودی کمپنیوں کی ملکی کمپنیوں کے ساتھ مل کر نوجوانوں کے لیے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی خواہش رکھتی ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین اور غزہ کی جنگ کے حوالے سے مغرب نے دوہرے معیار کی پالیسیاں اپنائی ہیں۔ جوزف بوریل برطانیہ کے دورے پر گئے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سیکرٹری جوزف بوریل نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے طلباء سے اپنے خطاب میں کہا کہ غزہ میں 7 ماہ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت وحشتناک ہے۔ جوزف بوریل نے صہیونی حکومت کے خلاف فلسطین کی اسرائیلی مزاحمتی تحریک کی کارروائیوں کے خلاف مغرب کے مندانہ موقف کو دہراتے ہوئے
بقول ان کے کہا کہ ایک ہولناک واقعہ یعنی طوفان الاقصی آپریشن دوسرے خوفناک واقعے یعنی غزہ میں صہیونی جرائم کا جواز نہیں بن سکتا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے یوکرین اور غزہ کی جنگ کے حوالے سے مغرب کے دوہرے معیار کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں نے یوکرین کی حمایت میں ہمارا فوری اور فیصلہ کن رد عمل دیکھا، لیکن وہ فلسطین کے حوالے سے ہمارے رویے پر شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یوکرین کے شہریوں کی قدر و منزلت غزہ کے لوگوں سے مختلف ہے کہ جہاں 34,000 سے زائد شہری مارے جا چکے ہیں اور فلسطینی بچے بھوک سے اپنی جان دے رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد